السلام علیکم معزز سامعین، تمام مسلمانوں کی متفقہ صحیح احادیث کی سلسلہ وار ان ویڈیوز کو سننے سے پہلے ثواب کی نیت فرما لیں۔ ان ویڈیوز میں اردو ترجمے کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی بھی دینی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر تشریح کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو اور ہماری فورسز کو ہر آزمائش سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے اعضاء کو آخر تک بندگی کے لیے سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ہمارے پیاروں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ آخر میں میرے لیے خصوصی دعا کی التجا ہے کہ میرا پروردگار میری اس کاوش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج کی ویڈیو کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح کی علم اور اس کی فضیلت کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور تم بنی اسرائیل سے جو قصے کہانیاں سنو لوگوں کو سناؤ، کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف کوئی بھی جھوٹ بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ علم کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری طرف جوڑ کر کے کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹے آدمیوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ علم کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ عطا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ علم کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطی کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ علم کے متعلق اگلی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی ہے جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ علم اور اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، یعنی ایسا اچھا کام جس سے لوگوں کو ہمیشہ فیض اور فائدہ پہنچے، جیسے مسجد، کنواں، مدرسہ وغیرہ بنوانا۔ نمبر دو، علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، جیسے کہ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف سے ہم آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نمبر تین، صالح اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس شخص کے لیے دعا کرے۔ علم اور اس کی فضیلت کے متعلق اگلی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر آرام و سکون اور سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اور خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔